اتنی ینگ ایج میں داڑھی ماشاءاللہ اور پھر دین کی طرف آنا، تو فیملی کی طرف سے کچھ آیا کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ فیملی، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہاں شروع میں تو ایک ریٹیلیشن ہوتا ہے ہلکا سا، لیکن فیملی ہیز بین ویری سپورٹیو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ماشاءاللہ. میرے والد صاحب جتنے سپورٹیو رہے ہیں الحمدللہ. میں جو آج جس مقام پہ کھڑا ہوں، اللہ کے بعد میرے والد اور میری والدہ کا یہاں پہ کردار ہے. میں نے شاید یہ لیکچر تو یہ تو کہا ہے کہ والدہ نے کہا کہ داڑھی کو تھوڑا سا ٹرم کر لو. شروع میں ماں ہوتی ہے، بیٹے کو کہہ دیتی ہے، لیکن آنیسٹلی جس طرح سے انہوں نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کیا، مورلی سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہم تمہاری جو ہے نا نمازیں اور تہجد دیکھ دے کے ہمیں رونا آتا تھا کہ تم کہاں سے کہاں آ گئے اور سارا. تو الحمدللہ شاید وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی نیکی ہوتی ہے جو اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر باپ اور ماں نیک ہے نا تو اولاد نیک بنتی ہے. یہ رول نہیں ہے یہ، لیکن جنرلی. لیکن اگر باپ اور ماں خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں نا تو پھر اولاد کے کپڑے اترتے ہیں، یاد رکھیں. عبداللہ ابن عباس اور کچھ اور سلف کا بھی آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں لأجلی کا یا بنیا، تیرے لیے کہہ رہا ہوں، تیرے لیے کہہ رہا ہوں. اور سورہ کہف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دو انبیاء موسیٰ اور خضر، یہ علماء کہتے ہیں خضر ولی تھے، یعنی اختلاف ہے. تو ایک نبی اور ایک ولی یتیم بچے کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کہتے ہیں کیوں؟ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا. اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی اولاد کی خدمت لیتے ہیں. لیکن اگر حرام آئے گھر میں تو دیکھیں آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا نا جنت کا، حرام تھا، کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا ہوا؟ کپڑے اترے. علماء اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب حرام کا لقمہ آتا ہے نا تو گھر والوں کے بھی کپڑے اترتے ہیں اور اولاد بھی زنا اور بدکاری میں پڑتی ہے. پھر تو حلال انکم کا، ماں باپ کی اچھی نیت کا میں سمجھتا ہوں بہت اثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس چیز میں اللہ کے بعد، اللہ کے توفیق کے بعد والدین کا بہت بڑا کردار ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو پوچھنا خیر میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ کبھی شیطان حملہ کرتا ہوگا آپ پہ، انسان ہے ذرا سب پہ کرتا ہوگا، کبھی واپس پلٹنے کو دل کیا، یا کبھی اس طرح سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یار ایک تو اللہ کا خوف ہے نا جو آپ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کا خوف، اس کے علاوہ کوئی ٹپ ایسی کہ آپ پہ شیطان حملہ آور ہو رہا ہو، آپ دین کی طرف آ رہے ہوں تو آپ کو ڈٹرمنٹ رکھے کہ نہیں یار میں نے یہاں سے اب جہاں آ گیا ہوں واپس نہیں جانا میں نے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ہوتا ہے ایسا؟ بالکل ہوتا ہے. اچھا یہ نہیں ہوتا کہ آپ واپس پلٹ جاؤ. ہر بندے کا اپنا فتنہ ہے. شیطان ہمیں یہ نہیں کہے گا ابھی آگے میں بتاؤں آپ کو کہ واپس پلٹ جا، جاہلیت میں چل جائے. شیطان کہے گا کہ تو یار تو بڑا کمال کام کر رہا ہے، کیا علم ہے تیرے پاس، ہائے 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 ہائے، کیا شہرت ہے تیرے پاس، لوگ تیری واہ واہ کر رہے ہیں. شیطان ہمیں یہاں سے پکڑے گا آگے. ہر بندے کو ڈیفرنٹ اینگل سے پکڑتا ہے کہ علم کا تکبر، عمل کا تکبر، شہرت کا تکبر، خواتین کا فتنہ کہ فلاں فلاں تم سے بڑی محبت کرتی ہے تو وہ پلیز دوسری شادی کے نام پہ بات چاہ تو کرو نا. دیکھو مسئلہ کیا ہے بات کرنے میں، ٹھیک ہے. مال کا فتنہ کہ باتوں میں تھوڑا سا حق بیان نہ کرو، مال مل جائے گا، فلاں راضی ہو جائے گا، فلاں چیز نہیں. یہ ہمیں ابھی شاید یہ نہیں کہتا کہ واپس پلٹ جاؤ، اس راستے پہ آ جاؤ، کیونکہ الحمدللہ ہم نے دین کی لذت چکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو وہ چیز نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں اس طرف سے پکڑتا ہے. ہر بندے کو ڈفرینٹ اینگل سے پکڑتا ہے. کچھ لوگوں کا فتنہ مال نہیں ہوتا، کچھ کا فتنہ خواتین ہوتا ہے. سلف صالح میں سے آتا ہے، عبداللہ بن مبارک کا بھی قول ہے اور بہت سارے اور کا بھی قول ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اربوں خربوں کے ڈھیر پہ یعنی دینار پہ، سونے کے خزانہ پہ اگر مجھے امین مقرر کر دو تو میں اپنے بارے میں شک نہیں کرتا، میں ایک درہم بھی چوری نہیں کروں گا، نہ دینار. لیکن اگر تم بدصورت، لونڈی، آنکھوں سے اندھی کے اوپر مجھے بڑی عمر کی مقرر کر دو گے نا، میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. بیکاز دے نیو دیم سیلوز. شیطان ہر بندے کو ڈفرینٹ اینگل سے گمراہ کرتا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا، میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو جاننا چاہیے کہ میرا ویک پوائنٹ کیا ہے. پہلی بات اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے. دوسری بات دو کام کرنے چاہیے. نمبر 1، دین پہ چلنا از لائک این اپ ہل کلائمب. گاڑی چڑھی ہے چڑھائی پہ، اونچی چڑھائی ہے، پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی رک جائے گی، شاید نیچے آنا بھی شروع ہو جائے بیکاز کلائنٹ کا. تو ہم بھی جو اس 21st سینچری میں دین پہ چل رہے ہیں نا، وہ اوپر چڑھے ہیں اس گاڑی کی طرح. اور ہمیں جب تک فیول نہ ملتا رہا روزانہ کی بیسس پہ، تب تک ہم نہیں چڑھ پائیں گے. اور فیول پتہ کیا ہے؟ نالج ہے. اور ہائی اوکٹین پتہ کیا ہے؟ فیول کا جو ہائیسٹ وہ قرآن ہے ترجمے کے ساتھ. اگر جو شخص دین پہ چڑھنا چاہتا ہے نا
اور وہ قرآن کو دن میں آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں دے رہا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ تو ابھی میں نے ہر کام کر لیا، دین پہ استقامت نہیں آ رہی، اور تو آپ نے قرآن ٹائم دیا نہیں دیا، یو آر اے لائر. قرآن کو ٹائم نہیں دیا جو بیسک اینکر ہے. تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ جو مرضی انٹلیکچوئل جمناسٹکس کرو، پھر کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. قرآن کو آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈیڈیکیٹڈ. مجھے نہیں معلوم آپ کون سا ٹائم دیں، لیکن کوئی نہ کوئی دیں، چاہے فجر کے بعد یا سونے سے پہلے یا آفس کے بعد یا بریک میں یا لنچ کے بعد، مجھے نہیں معلوم. آدھا گھنٹہ ترجمے کے ساتھ، نمبر 1. اور جو فیول کی نالج کی بات کر رہا تھا وہ یہ کہ دیندار لوگوں کو سنیں، لیکچر سنیں، بہت سارے علماء ہیں ان کو سنیں. پاکستان میں تو ڈاکٹر حماد لکھوی جیسے اور قاری صہیب احمد بن محمدی جیسے اور شیخ تقی عثمانی بھی ہیں اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ، یا رچ ہیں رچ. آپ کے لاہور میں تو یہاں پہ حافظ مسعود عالم ساتھ ہیں اور بڑے بڑے کمال کے لوگ، جیمز موجود ہیں بٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو ان کو سنیں اور ان کے محفل میں جا کے بیٹھیں. تو ایک تو نالج میں نے کہا. دوسرا جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر موبائل فون لینا ہو تو میں موبائل کے مارکیٹ میں جاؤں گا، جائیں گے بالکل. میں نے گاڑی کام کرنا میں گاڑی کے مارکیٹ میں جاؤں گا. میں نے نٹس لینا میں نٹس کی مارکیٹ میں جاؤں گا. اگر مجھے اللہ چاہیے، اللہ والوں کی محفل میں جاؤں گا. تو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا یعنی صحبت. صحبت جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی میکس اور بریکس اے پرسن. ابا جی میں کہتے تھے اچھی کمپنی ہوں گے، یار ابا جی کیا پتا، ہم تو لیڈر ہیں دوستوں یاروں کے اور ہم تو ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن نہیں، کبھی کبھی دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور غلطی کر رہا ہوتا ہے. بے شک لیڈر ہے، بے شک سب کچھ ایسا بھی ہے. تو وہ دوست جو کہتا ہے یار جانی نشہ خیر ہے یار، چکلے یاشی کر جانی، تجھے میں بچی ڈال دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، واللہ وہ شیطان سے ہی بدتر ہے، وہ سام سے ہی بدتر ہے. کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے قبر پہنچا دیتا ہے، بٹ یہ شخص جہنم پہنچائے گا. شیطان تو وسوسے دیتا ہے، یہ شخص تو پک بھی کرے گا، پیسے بھی دے گا، واپس ڈراپ بھی کرے گا، اور 1000 بہانے بتائے گا ماں باپ کو کیا بولنا ہے، بیوی کو کیا بولنا ہے. تو یہ لوگ نا، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین. یہ جو بیسٹ فرینڈز ہیں نا، جو جن کی گناہوں پہ دوستی تھی، یہ قیامت کے دن جانی دشمن ہوں گے ایکسیپٹ متقیوں کے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اچھی کمپنی ہونا. پھر اس کے اور افیکٹس بھی ہیں. اللہ سے نا کچھ دعائیں مناجات کرنا، اللہ سے باتیں کرنا. اور آج کل گاڑی ہے، میں سمجھتا ہوں بہترین ٹائم ہے گاڑی میں آفس جاتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دینا. یا اللہ تیرے یہ احسانات ہیں، تو نے مجھے اچھی کڈنی دی ہے، اچھے پینکریاز، اچھا لیور دی ہے، سانس لے سکتا ہوں میں، آنکھیں اللہ میری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک شیخ تھا، ایک شخص ہے، ان کا نا سانس کا مسئلہ ہو گیا کووڈ میں. وہ ہاسپٹل گئے 6 گھنٹے کے لیے، تو پتہ ہے اراؤنڈ 6 لیٹر آف آکسیجن انہوں نے نکلی. 600 دینار اور درہم انہوں نے چارج کیے، ریال چارج کیے. 6000 ریال چارج کیا ان کو. اوکے. وہ رونے شروع ہو گئے، کہتے بچپن سے میں سانس لوں، رب نے تو مجھے آج تک کچھ چارج نہیں کیا، کچھ ٹائم کے لیے میں نے تمہارا وینٹیلیٹر یوز کیا، تو مجھے 6000 ریال چارج کر رہے ہو. ہم نے نا اللہ کے انعامات کو پہچانا نہیں آج تک. تو جس رب نے اتنے احسانات کیے، اللہ سے باتیں کریں، یار اب تو نے میرے پہ ایسا کیا، اور یا اللہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں اطاعت میں بڑھ جاؤں، تیری حمد و ثنا بیان کروں، نیک بن جاؤں. یا اللہ بٹ میں نے اپوزٹ کیا اس کے، میں نے الٹ کیا اس کے، میں نے تیری اور نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے. میں ایسا زندگی گزارنا نہیں چاہتا، مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے. یا اللہ ایفرٹ میں کروں گا، توفیق آپ نے مجھے دینی ہے. تو یہ گپیں لگائے، باتیں کرے، اس کا اپنا ایک لذت ہے. اور یقین جانے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ سے میں دور ہوں، پچھلے سالوں سے دور ہوا ہوں، کیا کروں، عمرے پہ جاؤں، کیا کروں. یقین جانے آدھے گھنٹے ہی گئے میں صرف اکیلے بیٹھ جائیں، اللہ کے سامنے باتیں کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ پہ درود بھیجیں، اور پھر اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہ کھول کے رکھ دیں اور روئیں اور آنسو بہائیں اور کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. اس میں جو لذت اور اللہ سے تعلق مینٹین ہوگا نا، وہ انسان امیجن نہیں کر سکتا.